नामुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मुझे हम तरतीब दे रहे हैं, चूँकि वीडियोस का तसलसल देखते हुए फिर जो लोग कमेंट्स करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं तो उनके ऊपर वीडियोस जल्दी तरतीब दे दी जाएँ। एक तो आज जो हम वीडियो तरतीब दे रहे हैं उसके बारे में समझ लें। दमा, इस्थमा का उसको कहा जाता है। अगर हम इंग्लिश ज़ुबान में कहें तो, अंग्रेज़ी में कहें तो, अगर इस्थमा की मतलब सांस का दिक्कत के साथ आना। अब यहाँ पे सांस की तंगी वाक़या हो जाती है। क्या हम देख सकते हैं कि दमे की वजूहात क्या हैं? अगर हम इसके मरीज़ों की बात करें तो इसके पेशेंट बहुत कम दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ज़्यादा तादाद नहीं है। चूँकि हम पाकिस्तान रहते हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इसलिए आउट ऑफ कंट्री की बात इसलिए नहीं कर रहा कि जिन इलाकों में बर्फ़बारी होती है, ठंड का अंसर ज़्यादा होता है, वहाँ मामला क्या होंगे। चूँकि नहीं इसके ऊपर स्टडी की गई तो इसलिए बात नहीं की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए जो हम यहाँ पे हमारी नेशन है, जो इस वक्त काम कर रही है, जो हम लोग मौजूद हैं, इसमें दमे की कैफियत बहुत कम पाई जाती है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। अब इसकी पैदा होने की वजह क्या होती है? नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और दोस्तों से भी शेयर करें। करते रहा करें। ये वीडियोस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी यूट्यूब के ऊपर जितना भी काम हो रहा है तिब के ऊपर आज तक हुआ है या हो रहा है, उसमें सबसे मुनफरद एजाज़ हमारे पास मौजूद है कि जिन्होंने कार्बन ऑक्सीजन दोनों को सामने रखा और बात करना स्टार्ट की। हालांकि अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन दोनों को अलग अलग कर दें तो कायनात का निज़ाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मिसाल के तौर पे दरख्त है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे हम सांस छोड़ते हैं, कार्बन छोड़ते हैं, इसी तरह ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो हम लोग सांस के ज़रिए अंदर मुंतकिल करते हैं। खून की सफाई का प्रोसेस चलता है। इसी तरह जो हम सांस छोड़ते हैं वो दरख्त जज़ब करते हैं, वो उनकी खुराक अल्लाह ने तरतीब दी। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद हैं कि एक के लिए एक चीज़ पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और एक के लिए एक चीज़ नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब इसी तरह हम चलते हैं तो हम देखते हैं तो पूरा निज़ाम इसके तहत काम कर रहा है। बिजली में भी ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। खैर, और हम अगर देखते हैं तो सब जगह पे ये कार्बन और ऑक्सीजन का एक इम्तजाज मौजूद है। मिसाल के तौर पे और आप मिसालें ले लें, जैसे बिजली है। मैं अक्सर वीडियोस में इसका मैं बताता हूँ कि बिजली है, इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, मुस्बत मनफी दोनों मौजूद हैं। अल्लाह का निज़ाम है। अगर पेट्रोल चलता है तो वो कार्बन निकलता है, वो जलता है, उससे एनर्जी मिलती है। उसके बाद जो जलने के नतीजे में जो चीज़ पैदा होती है वो कार्बन पैदा होता है। अब इसी तरह पूरा सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे चलता है। अब इस्थमा की बात करते हैं तो इस्थमा रतूबात की ज़्यादती की सूरत में भी होता है। अगर इस सूरत में इस्थमा होता है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो खुशक सर से खुशक गर्म चीज़ें हैं। यकीनन दमे की असाबी कैफियत में जिसमें पेशाब का कलर सफ़ेद होता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती, गैस्ट्रिक इशू नहीं होता, यूरिन का कलर वाइट होता है, बाज़ वक़्त ज़्यादा मिकदार में भी आता है, और इस किस्म का अगर इस्थमा है या दमे का पेशेंट है तो वो अतायात की सूरत में सो सकता है। जैसे हम लोग अतायात की सूरत में अपने घुटने फोल्ड कर लेते हैं, उसी सूरत में अगर तकिया सामने रख दिया जाए तो इंसान बैठा बैठा सजूद की हालत में सो जाए, मतलब वो पूरी तरह झुक नहीं सकता। उसके सामने 2-3 तकिए रख दिए जाएं तो वो अपना चेहरा ऐसे रख के या तकिए के ऊपर रख के अगर वो लेट जाता है तो उसको नींद आ जाए, लेकिन बैठे हुए वो लेट नहीं सकता। अगर वो सीधा लेटेगा उसका सांस रुकेगा। राइट साइड पे तो बिल्कुल नहीं सो सकता वो, और लेफ्ट साइड के ऊपर भी, क्योंकि इसके बारे में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की गई है, क्योंकि इलाज करने का मौका मिला है, टीबी के ऊपर भी सब चीज़ों पे इलाज करने का मौका मिला है, इनहेलर तक रिमूव करवाए हैं लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो इस्थमा कंडीशन है असाबी, उसके अंदर पेशेंट लेट के नहीं सो सकता। उसके अंदर अतायत की सूरत में उसके सामने तकिए होंगे तो वो लेट सकता है, सो सकता है। अब आ जाती है इस्थमा की दूसरी कंडीशन
جس میں انسان کا مسکولر سسٹم انوالو ہوتا ہے. جو پہلے والی کنڈیشن ہے اس میں انسان کا نروس سسٹم انوالو ہوتا ہے اور سیکنڈ کنڈیشن کے اندر انسان کا مسکولر سسٹم انوالو ہوتا ہے. اب جو پہلی کنڈیشن ہے اس میں جھاگ آتے ہیں، لیکن سیکنڈ کنڈیشن میں بلغم بھی آتا ہے. اور سیکنڈ کنڈیشن کے اندر جس میں مسکولر سسٹم انوالو ہے، یہاں پہ گیسز بھی بنیں گی، یہاں پہ کانسٹیپیشن بھی ہوگی، یہاں پہ گیسٹرک ایشو، یہاں پہ اسٹمک کے مسائل، یہاں پہ تھکن کے مسائل، یہ سب موجود ہوگا. لیکن پیشنٹ کی کنڈیشن وہ نہیں ہوگی کہ وہ بیٹھے ہوئے سوئے گا، وہ لیٹ کے سو سکتا ہے. لیکن یہ کیفیت اور ہوگی، یہاں پہ چونکہ کاربن بڑا ہوگا، دل کے اوپر دباؤ ہوگا، کسی ٹائم سکون ہو گیا اور کسی ٹائم پریشر بڑھ گیا. اگر پریشر بڑھ گیا تو مریض کو انہیلر کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب یہاں پہ بھی آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے. اگر ہم اعصابی استھما کی بات کریں تو اعصابی استھما کے اندر خشک سرد سے خشک گرم جب چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں تو جسم میں جب پانی ڈرائی ہوتا ہے، ٹھنڈک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو دل گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے سانس کی آمد و رفت میں آسانی ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ ٹائم کے بعد اس کو حرارت میں کنورٹ کر دیا جائے تو پیشنٹ مستقل ٹھیک ہو جاتا ہے. اب اگر اسی طرح ہم بات کریں سیکنڈ کنڈیشن کی جس میں مسکولر سسٹم انوالو ہوتا ہے، اب اس کے اندر مسکولر سسٹم سے دباؤ کو ریلیز کرنا ہے، کاربن کو کم کرنا ہے. کاربن کا کم ہونا مسکولر سسٹم کے دباؤ کو کم کر دے گا، جس سے آکسیجن لیول بڑھے گا. یقیناً آکسیجن لیول کے بڑھتے ہی اب اکثر آپ نے دیکھو ڈسٹ الرجی کے جو کیس ہیں جن کو الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو گندم سے الرجی ہے، بعض لوگوں کو دھوئیں سے الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو مٹی سے الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہے. کیٹیگری کوئی بھی کر لیں، انوالومنٹ کاربن کی ہے، یہاں پہ آکسیجن کم ہوتی ہے، کنڈیشن الگ الگ. جیسے مثال کے طور پہ تمام خشکی کے پیشنٹ کو یا تذابیت والے پیشنٹ کو بواسیر نہیں ہوتی، سب کے بلڈ پریشر شوٹ نہیں کرتے. اسی طرح لازم نہیں ہے کہ سب لوگوں کو ایک جیسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑے، کیفیت مختلف ہو سکتی ہے. لیکن پرابلم پیچھے ایک ہی ہے، کاربن. کاربن جب بڑھ جاتا ہے تو مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور یہاں سے دباؤ کو ریلیز کرنا میڈیسن کے ذریعے بھی ہوتا ہے، خوراک کے ذریعے بھی ہوتا ہے. لیکن خوراک دباؤ کو ریلیز نہیں کر سکتی، خوراک تو نیا ایچ بی مہیا کرے گی، نیا خون مہیا کرے گی، نئی پاور آپ کو جنریٹ کرے گی. اور پاور جنریٹ تب ہوگی جب لیور کی موومنٹ ٹھیک ہوگی، آکسیجن لیول اچھا ہوگا. اب بعض لوگ صرف خوراک کے اوپر آنا چاہتے ہیں، غلط بات ہے، بالکل غلط ہے. ہم دوائی کب کھاتے ہیں؟ بیماری کی حالت میں. صحت کی حالت میں کون دوائی کھاتا ہے؟ تو آپ اگر صحت مند ہیں تو پھر دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو خوراک کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، ٹھیک ہے. لیکن اب پرابلم میں ہے تبھی تو آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں، تبھی تو آپ اس کے اندر جھانک رہے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا، اصل حقائق کیا ہے. اب یاد رکھیں کہ سیکنڈ کنڈیشن کے کانسٹیپیشن بھی ہوتی ہے، قبض کا ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. اگر فرسٹ کنڈیشن کے اندر قبض ہو تو کورتما مصبر جیسی چیزیں استعمال کرنے سے بہتری آتی ہے. لیکن اگر استھما سیکنڈ کنڈیشن کا ہے تو پھر گندھک بھی استعمال ہوگی، پھر اس کے اندر رائی بھی استعمال ہوگی، اس کے اندر پھر جمال گھوٹے کا بھی ایک حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ وہ کنڈیشن ہے جو کاربن کو کم کرے گی. پھر اسی طرح جب گدت میں کیفیت بڑھے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہاں پہ بعض لوگ نا ٹینشن دے دیتے ہیں، دماغ خراب کر دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. خود بھی ریلیکس رہیں، ہمیں بھی ریلیکس رہنے دیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ استعمال کرنے سے قبض ٹھیک ہو جائے گی، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے. انفلیمیشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے. آپ نے بلاکیج کھول دی، اب انفلیمیشن کو کون کنٹرول کرے گا؟ کیا بلاکیج کھلنے سے ایک مرتبہ بلاکیج تو آپ کی انفلیمیشن ٹھیک ہو جائے گی؟ بالکل ٹھیک نہیں ہوگی. آپ کو صحت کے حوالے سے جو اس کا پیرامیٹر ہے، جو اس کے حدود اربع ہے، اس کو حدود و قیود ہے، آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. آپ کیا، میں بھی، حکیم آصف راؤ خود بھی اس کو فالو کرنا پڑے گا. نہ تو یہ آپ کا محتاج ہے قانون، نہ یہ قانون میرا محتاج ہے. یہ اللہ اس کے رسول کا قانون ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کا قانون ہے یقیناً وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. وہاں پہ میں ہوں یا آپ ہو، سب کو عمل کرنا پڑے گا. مسلمان کیوں پٹ رہے ہیں؟ مسلمان کیوں بیمار ہیں؟ حالانکہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر تو یہودی اتباع بیٹھ بیٹھ کے چلے جاتے تھے، دکانیں ختم کر دیتے اپنی، بیماری کوئی نہیں ہوتا تھا. تو جب تحقیقی پتہ لگا کہ ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ سانس کا، ایک حصہ پانی کا،
جب انہوں نے 3 حصے بنائے ہوئے تھے، ہم تو کھانے کا سارا حصہ پور کر دیتے ہیں، تو سانس کا اور پانی کا کہاں باقی بچے گا، اس کا سکون کہاں سے نصیب ہوگا اس کو. خیر یہ لمبا موضوع ہو جائے گا، بس اتنا سمجھ لیں کہ استھما کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی جو بھی کیفیت ہے اس کیفیت کو آپ مد نظر رکھیں. اس کو مد نظر رکھیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے. یہ قانون ایسا قانون ہے جس کو فالو کرنا پڑے گا. اللہ کے قانون کو فالو کرنا یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں علاج نہیں ملتا. علاج تو موجود ہے، اس دنیا میں ہر چیز موجود ہے. جیسے وہ ہماری بہن نے کمنٹ کیا کہ آپ پلیز دمے کے اوپر ویڈیو بنائیں، میرے بچے کو نمونیا ہوا. وہ خیر میں معافی چاہوں گا ان سے کہ ان کو مخاطب نہیں کر سکا، تو اب مخاطب کر دیتا ہوں کہ ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ نمونیا اور پھر استھما ہوا، پھر سانس کے مسائل، یہ سارا کچھ کیا ہے، اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں. ویڈیو تو ہم نے بنا دی. اب ہماری بہن کا جو سوال تھا یہ تھا کہ ان کے بچے کو نمونیا ہوا تھا، ٹھنڈ لگی تھی، اس کے بعد سے پرابلم سٹارٹ ہوا. اب جو نمونیا ہوا، ہاسپٹل ایڈمٹ رکھا گیا. اب وہاں پہ جو ادویات کا استعمال کروایا گیا وہ خشک ادویات ہیں، عارضی طور پہ کنٹرول کر لیں گی لیکن مستقل کنٹرول نہیں کر سکتی. بہن اگر آپ کے بچے کا یورین ابھی بھی وائٹ ہے تو پھر آپ اس کو دارچینی اور لونگ کا قہوہ پلائیں گی اور ہاف بوائل انڈا ان کو دیں گی. انڈا پورا بوائل نہیں ہونا چاہیے. دیسی مرغ کا شوربہ استعمال کروا سکتی ہیں، اور پاپڑ چپس وغیرہ سے دور رکھیں. اگر بچے کی زبان کا کلر وائٹ ہے تو روٹی بھی بند کر دیں. مطلب کچھ ٹائم کے لیے احتیاط ضروری ہے. اور اگر مزید انفارمیشن چاہیں تو پھر آپ مجھ سے کال کر لیجئے گا. انشاءاللہ میں آپ کو بچے کی کنڈیشن کے مطابق جو بھی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو مہیا کر دوں گا. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں لازم، کیونکہ یہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز دیکھنے کا ایک موقع ملے گا، آپ کی میموری سسٹم بڑھے گا، اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملے گا، اپنی خوراک کو صحیح کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. یہ دوستوں سے بھی شیئر کریں. اپنے دوستوں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.